انا وعلی من نور واحد. میں اور علی ایک نور سے، ایک نور کے دو حصے ہیں. میرا بھائی علی جب بارگاہ رب العزت میں دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتا ہے، اللہ کی کائنات پر نگاہ کرتا ہے. میں محمد سے بڑا وسیلہ علی کو نظر ہی کوئی نہیں آتا. جو خدا کی بارگاہ میں پیش کرے. اور ابن مسعود جب میں رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اللہ کی کائنات پر نگاہ کرتا ہوں، علی سے بڑا وسیلہ مجھے نظر ہی کوئی نہیں آتا. مومنین حد ہو گئی، روایت کا ذمہ دار ہوں بخدا قسم. خود مولا امیر المؤمنین رسول اللہ کی خدمت میں تشریف لائے. یا رسول اللہ، مولا علی عرض کریں یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں. نبی کریم نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور بارگاہ رب العزت میں یوں دعا کی، اللہم اغفر لعلی بعلی، میرا اللہ تجھے علی کا واسطہ، علی کی حاجت پوری فرما دے. رسول اللہ مولا علی کے لیے بھی اگر دعا کریں تو پھر علی ہی کا واسطہ دے کے. مولا امیر المومنین اپنے شیعوں کی بخشش کی دعا کرتے، مغفرت کی دعا کرتے ہیں. خدا کی قسم اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں ہے. کیا مولا علی سے عشق کرتے. ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ فضل خدا بندی ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے. حب علی ایمان و بغضہ کفر و نفاق. سرکار نے فرمایا تھا مولا علی کی محبت ایمان ہے، اور مولا علی سے بغض کرنا یہ کفر اور منافقت ہے. توجہ چاہ رہا ہوں. آج چونکہ عید ہے تو میں چاہتا ہوں کہ بخل نہ کروں، میں یہ حدیث بھی سنا ہی دوں. میں ایک بات یاد رکھیے، میں اپنی پڑھائی کا ذمہ دار ہوں. آپ نتیجہ کیا نکالتے ہیں اس کا میں ذمہ دار نہیں. آپ مفہوم کیا لیتے ہیں میں اس کا ذمہ دار نہیں. اور انشاءاللہ امید رکھتا ہوں کہ آپ بہک نہیں جائیں گے، اور جس طرح میں سمجھانا چاہ رہا ہوں اسی طرح ہی سمجھیں گے. میں امیر المومنین کی محبت کی قدر و قیمت بتا رہا ہوں. قیامت کا دن تو آنے دو، رب نے کیسے کیسے شفیع تمہارے لیے بنائے. خدا جانتے کہ ہے تب کا قرآن کہتا ہے جو چیخ اٹھیں گے فما لنا من شافعین. آج ہماری شفاعت کرنے والا ہی کوئی نہیں. اور آپ کے لیے رب نے کتنے شفیع بنائے. مومنین کرام، امیر المومنین کی جو مقام شفاعت ہے اس کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھو یہ بات میں پہلے ذرا سمجھا دوں تاکہ کوئی ادھر ادھر نہ ہٹ جائے، دائیں بائیں نہ ہو جائے، سیدھے راستے سے. شفاعت کا عقیدہ قرآن کا عقیدہ ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من انکر ثلاثۃ اشیاء فلیس منا. جو 3 چیزوں کا منکر ہے وہ ہم میں سے نہیں. پہلا، جو نبی کریم کی معراج کا انکار کرے. معراج جسمانی،
جو رسول اللہ کی معراج کا منکر ہے وہ ہم میں سے دوسری چیز المسألۃ فی القبر، قبر میں منکر نکیر کے سوال جواب کا جو انکار کرے کہ منکر نکیر سوال کریں گے، جو اس کا منکر ہے وہ بھی ہم میں سے نہیں۔ اور تیسرا فرمایا وَمَنْ أَنْكَرَ الشَّفَاعَةَ، جو شفاعت کا منکر ہے وہ بھی ہم میں سے نہیں۔ شفاعت عقیدہ قرآن کا عقیدہ ہے، شفاعت برحق ہے، لیکن قرآن نے ایک شرط لگائی ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ۔ اللہ نے شفاعت کے ساتھ اپنے اذن کی قید لگائی ہے۔ آپ اس کی تفسیر پڑھ لیں، شفاعت کرنے والے بھی اللہ کے اذن سے شفاعت کریں گے، اور جن کی ہونی ہے وہ بھی اللہ کے اذن سے ہونی ہے۔ شفاعت آپ حضرات اللہ آپ کو نصیب کرے، جی اللہ آپ کو مکہ مدینہ لے جائے۔ رجب کا عمرہ سب سے افضل عمرہ ہے۔ چھٹے امام کی حدیث ہے افضل عمرۃ عمرۃ رجب۔ سائل نے حیران ہو کے پوچھا مولا رمضان کا عمرہ لوگ کہتے ہیں بڑا فضیلت والا ہے، فرمایا رمضان کے عمرے سے بھی رجب کا عمرہ افضل ہے۔ ذمہ داری سے حدیث پڑھ، اللہ آپ کو مدینہ لے جائے۔ ریاض الجنہ دیکھا آپ نے، جو حضرات مدینہ گئے ہیں، مسجد نبوی کا حصہ ہے۔ نبی کریم کی حدیث ہے ما بین قبری و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میری قبر اور میرے ممبر کے درمیان جو جگہ ہے یہ جنت کے باغات میں سے باغ۔ یہیں سے مومنین ایک حدیث ذہن میں آ گئی۔ الحمدللہ آج خوش ہونا چاہیے، مومن کا حق بنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیعہ سنی کے ہاں یہ حدیث موجود ہے، فرمایا اذا رأیتم روضۃ من ریاض الجنہ فارتعوا فیہا، جب تم جنت کے باغات میں سے کوئی باغ دیکھو اس میں داخل ہو جاؤ، اس میں چہل قدمی کرو، اس باغ کی سیر کرو، گھومو پھرو۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ اس جنت کے باغ سے مراد کیا ہے؟ خدا کی قسم لفظوں کا ذمہ دار ہوں، نبی کریم نے فرمایا جس مجلس میں میرے بھائی علی کا ذکر ہو وہ مجلس جنت کے باغات میں سے۔ وہ مجلس باغ جنت ہے، جس مجلس میں اللہ کا ذکر ہو، جس مجلس میں میرا ذکر ہو، جس مجلس میں میرے بھائی علی کا ذکر ہو، اور جس مجلس میں میری آل کا ذکر ہو، جس مجلس میں اہل بیت رسول کا تذکرہ ہو، رسول اللہ فرماتے وہ مجلس بھی جنت کے باغات میں سے۔ خوش نصیب ہو۔ میں بلکہ اس سے بڑھ کے اور حدیث عرض کروں، الحمدللہ میں قدردانوں میں پڑھ رہا ہوں، الحمدللہ قدردانوں میں پڑھ رہا ہوں، چھٹے امام کے سامنے خدا کی قسم حدیث سننا، لطف لینا۔ کسی نے عرض کی آقا دعا کریں اللہ مجھے جنت عطا کرے، امام علیہ السلام نے فرمایا جنت کی دعا نہ کیا کرو، تم یہ دعا کیا کرو کہ اے اللہ کوئی ایسے گناہ نہ ہو جائیں جو جنت سے نکلنے کا سبب بن جائیں۔ نہیں آپ نے میرے خیال میں میں واضح کرتا ہوں، امام نے فرمایا کہ جنت سے دعا کرو کہ کوئی ایسے گناہ نہ ہو جائیں جو جنت سے نکلنے کا سبب بن جائیں، جنت سے محرومی کا سبب بن جائیں۔ جنت کی دعا کیا کرتے ہو؟ جنت میں تو تم ہو، آقا کیا ہم جنت میں؟ فرمایا ہماری ولایت کا عقیدہ رکھتے ہو یا نہیں رکھتے ہو؟ جو محمد والے
محمد و آل محمد کی ولایت کا اعتقاد رکھتا ہے، جو امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کا اعتقاد رکھتا ہے، جو اولاد علی کی ولایت کا، 12 اماموں کی امامت و ولایت کا اعتقاد رکھتا ہے، وہ جنت میں ہے، وہ جنت میں ہے۔ توجہ ہوگی حضرات؟ خوش رہو، سلامت رہو۔ اس ریاض الجنہ سے ابھی بھی ٹی وی پہ بھی دکھاتے ہیں، بڑا ٹھہر ٹھہر کے وہ چل رہی ہوتی ہے، مسجد نبوی کے ایک حصہ دکھا رہے ہوتے ہیں، مدینہ سے جو چینل آ رہا ہوتا ہے اس میں آتا ہے۔ اب ریاض الجنہ سے جب نکلتے ہیں، محرابی دروازے 2 بنے ہوئے ہیں، ایک دروازے پر نبی کریم کی حدیث لکھی ہوئی، آج بھی لکھی ہوئی۔ کوئی آپ کا دوست مدینے رہتا ہے، اسے کہنا کہ وہاں کی تصویر بنا کے آپ کو بھیج دے۔ اگر سرکاری کی حدیث وہاں نہ لکھی ہو مسجد نبوی میں تو میں مجرم ہوں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما ادخرت شفاعتی لأہل القبائر من امتی۔ نبی کریم فرما رہے ہیں میں نے اپنی شفاعت کو ذخیرہ کر رکھا ہے اپنی امت کے ان لوگوں کے لیے جن سے کبیرہ گناہ سرزد ہو، جن سے کبیرہ گناہ سرزد ہوئے، میں نے اپنی شفاعت ان کے لیے ذخیرہ کر رکھی ہے۔ یہ مسجد نبوی میں لکھی ہوئی حدیث، یہ مسجد نبوی میں لکھی ہوئی حدیث۔ شفاعت کا عقیدہ برحق ہے، لیکن صرف ایک بات کو سمجھنا جوانوں، شفاعت کا عقیدہ سنا، شفاعت کا عقیدہ گناہ پر جرأت دلانے کے لیے نہیں، شفاعت کا عقیدہ گناہ پر جری بنانے کے لیے نہیں ہے، شفاعت کا عقیدہ گناہگار کو مایوسی سے بچانے کے لیے ہے۔ کہ ایک جتنا بھی بڑا گناہگار ہے وہ اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اس نے بے شمار بہانے بخشش کے بنائے، ایک شفاعت ہے، اور محمد و آل محمد کی شفاعت۔ اسد بھائی الحمدللہ جس روحانیت پر یہ مجلس پہنچی ہوئی ہے، ایک حدیث میں اضافہ کرنا چاہوں گا۔ اتنی خوبصورت حدیث ہے، خدا کی قسم، اس حدیث کے آغاز سے آپ لطف لیں گے کہ کتنی خوبصورت حدیث ہے۔ جابر جوفی، یہ جابر جوفی امام محمد باقر علیہ السلام کے صاحب اسرار، جنہیں کہا گیا، جن کا لقب گنجینہ اسرار آل محمد۔ 70,000 احادیث امام محمد باقر علیہ السلام کی جابر کے پاس، ایسے ایسے راز امام محمد باقر علیہ السلام نے اس کو بیان فرمائے۔ فرمایا کسی نااہل کے سامنے بیان نہ کرنا، اس لیے حامل اسرار کہے جاتے ہیں۔ امام نے اسرار بیان کی، رات بڑی مشکل سے گزری، اگلے دن آقا کی خدمت میں آ گیا، آقا میں تو پاگل ہو جاؤں گا، میں تو مجنون ہو جاؤں گا، اتنا بار عظیم آپ نے مجھ پر لاد دیا، اتنا سنگین وزن مجھ پر آ گیا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں چیخ چیخ کے پکار کے لوگوں سے کہوں، لوگوں آؤ سنو، محمد باقر علیہ السلام نے مجھے یہ بھی بتایا ہے، مجھے یہ بھی بتایا۔ میرا سینہ تنگ پڑ گیا ہے، میں مجنون ہو جاؤں گا، شبہ جنون ہو گیا ہے مجھے۔ اچھا، امام نے فرمایا اچھا تیرا سینہ تنگ پڑ گیا ہے نا، ایسا کر میں دنیا سے نکل، بحر صحرا میں ایک گڑھا کھود، اس میں منہ ڈال کے کہہ دے محمد باقر نے مجھے یہ بتایا، تیرا بوجھ ہلکا ہو جائے گا،
وہ ایک گڑھے میں منہ ڈال کے کہہ دے. یہ وہ شخصیت ہے 70,000 احادیث. ایک دن امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کی یا ابن رسول اللہ، اپنی جدہ طاہرہ جناب فاطمہ تو زہرا صلوات اللہ علیہا، سننا، اپنی جدہ طاہرہ کی فضیلت کی کوئی ایک حدیث مجھے ایسے بیان کریں کہ جب وہ حدیث میں آپ کے شیعوں کو جا کے سناؤں تو آپ کے شیعہ خوش ہو جائیں. آپ یوں ہی سمجھیں کہ یہ رب کی طرف سے الہام میرے ذہن میں ابھی یہ آئی حدیث. آپ یوں ہی سمجھیں کہ جابر جوفی نے امام سے پوچھا اور میرے ذہن میں آئی کہ جابر نے جو پوچھا امام سے وہ آپ تک بھی پہنچاؤں تاکہ آپ بھی خوش ہو جائیں. آج خوش ہونے کا دن ہے اور خدا کی قسم ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں یہ حدیث واحد حدیث معصوم ہے جو امام نے بیان ہی اپنے شیعوں کو خوش کرنے کے لیے. یہ بیان حدیث صرف اس لیے کی گئی کہ ہمارے شیعہ خوش ہو جائیں. امام علیہ السلام نے فرمایا جابر پھر میری شیعوں کو خبر دینا قیامت کا دن آئے گا ہماری جدہ مقام شفاعت پر فائز ہوں گی. لَتَلْتَقِطُ شِيَّتَهَا مِنْ أَهْلِ مَحْشَرٍ كَمَا يَلْتَقِطُ الطَّيْرُ وَالْحَبَّ الْجَيِّدَ مِنَ الْحَبِّ الرَّدِيِّ. ہماری جدہ جب مقام شفاعت پر فائز ہوں گے اہل محشر سے اپنے شیعوں کو یوں چن لیں گی جیسے پرندہ اچھے دانے کو گندے دانے سے جدا کر لے. سنیے، شفاعت فرمائیں گی، چن لیں گے اپنے شیعوں کو، چلیں گے جنت کی طرف، دروازے جنت پر جا کر رک جائیں گے. امام فرماتے ہیں رب کی طرف سے ہی شیعیان سیدہ کے دل میں یہ بات ڈالی جائے گی، رب کی طرف سے الہام ہوگا، رک جائیں گے. او شیعیان فاطمہ، میں نے سیدہ کی شفاعت تمہارے حق میں قبول کی، جنت میں قدم رکھو، جنت اور نعمات جنت تمہارا انتظار کر رہی ہیں. اس وقت شیعیان سیدہ عرض کریں گے پروردگار یہ تیرا فضل و کرم تھا کہ سیدہ کی شفاعت ہمارے حق میں قبول کی، لیکن اے اللہ ہم پر آج میدان محشر ہے، اولین آخرین جمع ہے، اے پروردگار ایک کرم ہم پر اور کر دے. آج اہل محشر کو یہ تو بتا دے کہ ایک محب فاطمہ کا مقام کیا ہے. توجہ، میں اسی حدیث کی وضاحت کے لیے عرض کر رہا ہوں. اے پروردگار دنیا میں کسی نے ہماری قدر و منزلت کو نہ پہچانا، دنیا میں ہمارے اوپر کفر کے فتوے لگے، دنیا ہمیں کافر کہتی رہی، دنیا ہمیں واجب القتل سمجھتی رہی، دنیا ہمارے بچے یتیم ہوئے، ہماری عورتیں بیوہ ہوئیں، گھر جلائے گئے، کاروبار برباد کیے گئے، افراد مارے گئے، دنیا میں زندگی تلخ کر دی گئی شیعیان علی کے لیے، محبان فاطمہ کے لیے. اے پروردگار آج ساری کائنات کٹھی ہے، آج اہل محشر پہ یہ تو واضح کر دے کہ محب فاطمہ کا مقام کیا ہے. جب یہ شیعیان سیدہ عرض کریں گے امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں رب کی رحمت جوش میں آئے گی، ارشاد پروردگار ہوگا او شیعیان فاطمہ پلٹ آؤ اہل محشر کی طرف، انظروا الى اہل محشر من احبکم لحب فاطمہ ومن سقاکم فی حب فاطمہ ومن اطعمکم فی حب فاطمہ ومن قساکم لحب فاطمہ. اے شیعیان فاطمہ اہل محشر پہ نگاہ کرو، دنیا میں جس کسی نے سیدہ طہرہ کی وجہ سے تم سے محبت کی ہو، محشر والوں پہ نگاہ کرو، دنیا میں جس کسی نے سیدہ طہرہ کی محبت میں تمہیں ایک گھونٹ پانی پلایا ہو، سیدہ طہرہ کی محبت میں جس کسی نے ایک لقمہ تمہیں کھانا کھلایا ہو، سیدہ طہرہ کی محبت میں جس نے تمہیں لباس پہنایا ہو، میں اللہ تمہیں بھی حق شفاعت دیتا ہوں. اور اس بندے کا ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ جنت لے جاؤ، اہل محشر کو پتہ چلے محب زہرا کا مقام.
محشر کو پتہ چلے محب سیدہ کا مقام کیا ہے۔ امام فرماتے ہیں کافر، مشرک اور شک کرنے والا، ان کے سوا کوئی نہ رہ جائے گا جس کی شفاعت نہ ہو جائے۔ اس حدیث سے نتیجہ کیا نکلا؟ اگر میرے اہل سنت بھائی بیٹھے ہیں نا، سیدہ طہرہ کے محبوں سے محبت کرنے والا اس لیے محبت کی کہ یہ آل رسول سے محبت کرتے، یہ بھی شفاعت کا سبب بن جائے۔ توجہ ہو رہی ہے حضرات؟ مومنین کرام ذرا غور کرنا، شفاعت ہو جائے گی جب اہل محشر دیکھیں گے نا یہ مقام۔ امام صادق علیہ السلام کا اب جملہ قدر کرنا، یود الخلائق لو کانوا فاطمیین، اس وقت میدان محشر میں موجود ہر فرد یہ تمنا کرے گا کاش میں بھی فاطمی ہوتا، کاش میں بھی سیدہ طاہرہ سے محبت کرنے والا۔ خوش نصیب ہو یا نہیں؟ ہاں، پیغمبر سے بھی محبت کرتے ہو۔ رسول اللہ نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبِّي وَحُبُّ أَهْلِ بَيْتِي، ہر شے کی کوئی نہ کوئی اساس اور بنیاد ہوتی ہے، اور دین اسلام کی بنیاد میری اور میرے اہل بیت کی محبت۔ ایک صلوات تو پڑھ دو محمد و آل محمد کے ذات میں۔ میرے خیال میں بس اسی حدیث میں میرا بیان تمام ہو جائے گا۔ آپ کی محبت ہے، میں ملتان پہنچنا ہے جی، یقیناً 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 جی، محبت، اللہ آپ کو سلامت۔ یہ جن ہستیوں کا کلام ہے، جن ہستیوں کا ذکر ہے، یہ ساری محبت، روحانیت، معنویت انہی کی وجہ سے۔ مقام شفاعت امیر المومنین عرض کرنے لگا تھا، یہ 11ویں امام سے حدیث ہے، 11ویں امام سے حدیث بڑی طولانی ہے، ایک ایک ہستی شفاعت کرے گی، ایک ایک ہستی کی شفاعت کا الگ باب ہے۔ مولا امیر المومنین کے گنہگار محب اور شیعہ۔ میں پھر یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ شفاعت کا عقیدہ گنہگار کو مایوسی سے بچانے کے لیے، شفاعت کا عقیدہ معصیت کی جرت پیدا نہ کرے، اس لیے کہ حدیث ہے، ایک حدیث ہے کہ جو شفاعت کی بنیاد پر گناہ کرتا ہے وہ گناہ قابل بخشش نہیں۔ شفاعت کی میری شفاعت ہو جائے گی نہیں، اللہ کے اذن سے ہوگی۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام جب اپنے گنہگار شیعوں کو دیکھیں گے نا، اللہ اکبر۔ مجھے ایک جملہ یاد ہے، مولانا صفدر حسین صاحب کی بلاغ اللہ مقامہ قوم میں ایک مرتبہ خطاب فرما رہے تھے، تو فرماتے ہیں کہ اللہ پاک فرمائے گا یا علی لے آؤ اپنے شیعہ۔ تو ادھر سے بھلوال سے جناب شیرازی صاحب، کندوال سے اسد بھائی، کاندلیاں والا سے اخلاق شیرازی، اللہ فرمائے گا یہ شیعہ ہیں تیرے؟ مولا علی عرض کریں گے پروردگار ہاں بس یہی ہیں، جیسے بھی ہیں میرے ساتھ محبت کرنا۔ ہاں میرا اللہ ہے میرے ساتھ محبت۔ اب عمل میں اتنی بلندی نہیں، نیکیاں اتنی نہیں، عمل کار خیر اتنے ہیں نہیں کہ جنت چلے جائیں، اب شفاعت کی ضرورت ہوگی۔ خدا کی قسم شیعو، حدیث کا روایت کا ذمہ دار ہوں، امیر المومنین علیہ السلام شفاعت کریں گے، اور امیر المومنین کی شفاعت کا انداز کیا ہوگا؟ 11ویں امام فرماتے ہیں مولا امیر المومنین اس وقت اپنا ایک عمل مولا امیر المومنین اس عمل کا جو ثواب ہوگا اپنے شیعوں کو بخش دیں گے۔ مولا امیر المومنین نے اپنی زندگی میں
خدا کی قسم مولا علی علیہ السلام کی ساری زندگی عبادت ہے، مولا امیر المومنین کی ساری زندگی فضیلت ہے، مولا علی علیہ السلام کی زندگی کا جس حصہ بچپن کا، نوجوانی کا، جوانی کا، جہاں سے بھی پڑھو گے عبادت ہے، اس لیے کہ رسول نے فرمایا علی کا ذکر عبادت ہے۔ یہ رسول اللہ نے فرمایا نا ذکر علی عبادہ، مولا علی کا ذکر، مولا علی کی زندگی کا کوئی بھی حصہ کہیں سے بھی پڑھو گے وہ عبادت ہوتی جائے گی، اور اتنی بڑی عبادت رسول اللہ فرماتے مولا علی کی ایک فضیلت پڑھو گے اللہ زبان کے گناہ معاف کر دے گا، سنو گے کانوں کے گناہ معاف کر دے گا، لکھو گے ہاتھوں کے گناہ معاف کر دے گا، اور فرمایا ایک فضیلت بھی جس نے مولا علی کی کسی کاغذ پر لکھ دی، جب تک کاغذ پر وہ تحریر رہے گی ملائکہ استغفار کر دیں گے۔ ملائکہ طلب مغفرت کرتے رہے، ایک عمل کا ثواب مولا علی عرض کریں گے، اے اللہ، اے میرا رب، جو میرے اعمال تھے نا، میں ایک اپنے عمل کا ثواب اپنے شیعوں کو ہبہ کرتا ہوں، وہ ثواب میں اپنے شیعوں کو بخش دیتا ہوں۔ امام فرماتے ہیں جب مولا علی علیہ السلام جو ثواب اپنے شیعوں کو بخش دیں گے، ہر شیعہ امیر المومنین کا نامہ اعمال اتنا وزنی ہو جائے گا، اتنا وزنی ہو جائے گا، ارشاد رب العزت ہوگا آؤ شیعہ یان علی جنت تمہارا انتظار کر۔ اب وہ عمل سن لو بے کیا ہے، کون سا عمل مولا امیر المومنین کا، جس عمل کا ثواب مولا امیر اپنے شیعوں کو جب بخش دیں گے تو ہر شیعہ کا نام اعمال اتنا وزنی ہو جائے گا، آپ بھی اندازہ لگا رہے ہوں گے کہ وہ کون سا عمل ہوگا جس عمل کا ثواب سارے شیعوں کو بخشوا دے گا۔ نہیں شیرازی صاحب نہیں، ضربت علی مجھے یقین تھا کہ کوئی نہ کوئی مومن ضرور یہی فضیلت بیان کرے گا کہ وہ جو مولا علی کی ایک ضرب تھی، خدا کی قسم نہیں، امام حسن عسکری علیہ السلام کی حدیث ہے، حدیث کا ذمہ دار ہوں، امام عسکری نے فرمایا سنو وہ کون سا ایک عمل ہے جس کا ثواب سارے شیعوں پہ جب مولا امیر تقسیم کر دیں گے سب کا جنت استقبال کرے گی۔ فرمایا شب ہجرت مولا علی علیہ السلام نے رسول اللہ کے بستر پر لیٹ کر سو کر جتنے سانس لیے ان میں سے صرف ایک سانس کی عبادت کا ثواب۔ ہو گیا اس رات وہ رسول کے بستر پہ سو گیا، اس کو زبان عشق میں کہتے ہیں بو تراب، جو جمال غیب کا سب سے بڑا ہے حجاب، مشکل کشا ہے خلق کا خالق کا انتخاب، جو مغرب سے نکال سکتا ہے آفتاب نعرہ خدا آپ کی سائی کو قبول فرما، یقین فرما آپ کی محبت جو ہے نا وہ اب اس عروج پر ہے کہ بندہ پڑھتا ہی جائے، لیکن میں نے ملتان پہنچنا ہے تو بھائی نے بھی ماشاءاللہ ربائی پڑھی، شرائی صاحب نے بھی، تو میں شہید محسن نقوی کی 4 مصرے اور
اپنی گفتگو کا اختتام ان 4 مصروں پہ کرتا ہوں۔ شہید محسن نقوی نے کہا تھا ازل سے عقل کا اندھا علی مولا کو کیا جانے۔ ازل سے عقل کا اندھا، ازل سے عقل کا اندھا علی مولا کو کیا جانے، کہ خوشبو کا مقام و مرتبہ موج صبا جانے، کہ خوشبو کا مقام و مرتبہ موج صبا جانے۔ بس اتنی بات اپنے دل کے سمجھانے کو کافی ہے، خدا کیا ہے علی جانے، علی کیا ہے خدا ہے۔ آل محمد۔ ماشاءاللہ علامہ اخلاق شناسی صاحب، مولا پنجتن پاک آپ کی صحت سلامتی اور آپ کے سفروں کو محفوظ فرمائے۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے، اور ہماری خواہش ہوگی کہ جب تک ہماری سانسیں ہیں آپ ہمارے گاؤں میں تشریف لاتے رہیں۔ یہ ہماری آپ سے پرزور خواہش بھی ہے ہمارے تمام مجمع کی، اور یہ قبلہ آپ کی بہت عزت افزائی ہوگی ہمارے لیے۔ آپ کسی تعارف کے بغیر ہمارے علاقے میں بہت زیادہ پسند کیے جانے والے عظیم ذاکر، سلطان الذاکرین، استاد الذاکرین، اور ہم اسی طرح شعیب صاحب آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے جشن کو 4 چاند لگائے ہیں، اور مولا پنجتن پاک آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے۔ اور بڑا پراثر ٹائم چل رہا ہے، میرا دل کہہ رہا ہے کہ آج 2 افراد بڑے یاد آ رہے ہیں۔ چاچا غلام حر یہاں بیٹھتے تھے، ادھر سے اٹھ کے آ کے وہ داد دیتے تھے 13 رجب کو، تو بڑا بہترین ماحول بن جایا کرتا تھا۔ آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں۔ وہ جس طرح علامہ صاحب نے تقریر کی ہے اس حساب سے تو وہ اب 13 رجب جو ہے وہ امام علی اور اولاد علی کے ساتھ ہی ہوں گے۔ اور آج اپنا امانت بھائی مرحوم، اور اظہر بھائی، عمران بھائی اور ندیم بھائی، ان کی والدہ ہماری بہن آج چلی گئی ہیں، اور مم ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، اس کے مصداق کے تحت وہ جو ہیں وہ شہید جو ہے وہ زندہ ہوتا ہے، اور یقیناً ان کی روح ہمارے ساتھ ہے۔ اور ان کی اولاد نے بہت اچھا فیصلہ کیا کہ انہوں نے اپنے غم کو آل محمد کی خوشی میں شامل نہیں ہونے دیا۔ یہ ان کے لیے بہت بڑی عبادت ہے، اور یہی ان کے لیے جو ہے وہ جنت کا سبب ہے۔ مولا پنجتن پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جناب عزت مآب سہیب مہدی صاحب، اور آج جشن کو 12 13 14 چاند لگائیں، آئیں جناب۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ایمان نافع قرآن، نعرہ اللہ صلی اللہ علیہ دعائے ظہور امام زمانہ۔ اعوذ باللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن ولی و حافظ۔ واجل فرج قائم آل محمد۔ اے خالق ذل فضل و کرم و رحمت کر، اے دافع ہر رنج و علم و رحمت کر، سبقت ہے صدا غضب پہ رحمت کو تیری، اپنی تجھے رحمت کی قسم و رحمت کر۔ میرے مالک، میرے خالق، پاک علی بادشاہ دی تشریف آوری دا واسطے بانیان دی اس محنت نو اپنی بارگاہ
قبول تے منظور فرما۔ میرے مالک میرے خالق پاک علی بادشاہ دی تشریف آوری دے واسطے ہی اج دس پاک محفل وچ، اج دس پاک ذکر وچ، اج دس پاک جشن وچ جتنے مومنین و مومنات شامل ہوئے، انہاں دی تمام نیک حاجات نو اپنی بارگاہ وچ قبول تے منظور فرما۔ میرے مالک میرے خالق ساڑی پہلی اور آخری دعا ساڑھے 12ویں مولا دا، ساڑھے 12ویں وارث دا، ساڑھے 12ویں ہادی دا جلد از جلد ظہور فرما۔ الہی آمین۔ کوشش کر کے سارے مل کے خندہ بشانی نال 12ویں مولا دی تشریف آوری واسطے اچھی صلوات پڑھو۔ سب تو پہلے بزرگاں بھائیانو آمد امیر کائنات، آمد وجہ اللہ، آمد عین اللہ، آمد ید اللہ، آمد اسد اللہ، بہت بہت مبارک ہوئے جی خیر۔ امام زمانہ تانوں جی خوشیاں ہمیشہ نصیب فرما۔ جتنے عزادار پاکاں نو منن والے اس دنیا تو چلے گئے، آج دے دن دا صدقہ مولا درجات بلند فرما اور مولا جوارے معصومین جگہ عطا فرما۔ سارے اچھی صلوات پڑھو۔ خوشی بڑی وڈی ہے تو صلوات اچھی پڑھو۔ میں نو آکھیا گیا ہے کہ جی آج سانو بزرگاں دا خطبہ سنا۔ چلو استاد محترم قبلہ سائی منظور صاحب، حالانکہ میں کدی بڑھیا نہیں مگر ماشاءاللہ خیر ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات پڑھو پاکاں دی باغذات تے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی انبیائہ ورسولہ اجمعین۔ کھلے دل نال صلوات پڑھو۔ وعلی وزیرہ وخلیفاتہ وابن امہ امیر المومنین وامام المتقین علی ولی اللہ۔ اچھی صلوات پڑھو پاکاں دی باغذات تے۔ الذی کان نبیا وآدم بین الماء والطین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ چھلک دی ہوئی صلوات پڑھو سارے۔ علی کے صدقے میں دیکھ کعبہ تیرا مقدر بدل گیا ہے۔ چلو آج بزرگاں دے انداز چھے دو ترے کدے۔ علی کے صدقے میں دیکھ کعبہ تیرا مقدر بدل گیا ہے۔ کہ
بس اس کے قدموں کو چومنا تھا تو گرتے گرتے سنبھل گیا. مہربانی جناب, مہربانی جناب. علی کے صدقے میں دیکھ کعبہ, تیرا مقدر بدل گیا ہے. بس اس کے قدموں کو چومنا تھا تو گرتے گرتے سنبھل گیا ہے. پڑھے کے حضرات تشریف فرمانے. خدا کا چہرہ, خدا کا چہرہ, خدا کی آنکھیں, خدا کا لہجہ, خدا کی باتیں, میرا خدا بھی خدا گواہ ہے, علی کی صورت میں ڈھل گیا. ہاتھ کھڑا کر کے 6 مصرے اور بڑھ لگا بزرگاں دے رنگ وچ. میں اوے پڑھ تے نہیں سکدا, چلو کوشش کرنا کہ انہاں دی تھوڑی جہی یاد تازہ ہو جائے. مولا انہاں دی درجات بلند فرما. موسم تیرے ظہور کے سانسوں پہ رکھ لیے, تیرا رجب المرجب پاک مرشد علی جدو دنیا تے آئے گل ذرا سنیا جی. موسم تیرے ظہور کے سانسوں پہ رکھ لیے, اچھا نبیوں نے دل نکال کے ہاتھوں پہ رکھ لیے. نبیوں نے دل نکال کے ہاتھوں پہ رکھ لیے. گل سننا. پلکوں کے سائبان بیراہوں پہ رکھ لیے, موسیٰ نے اپنے ہاتھ نگاہوں پہ رکھ. پانی خیر ہوئے پاک علی نوے کے موسیٰ نے اپنے ہاتھ نگاہوں پہ رکھ لیے. گل سنیا جی. اور بولا وہی جلال ہے حیدر کے نور پر, اس کو تو میں نے پہلے بھی دیکھا ہے تو. ایک صلوات ہوئے پاکاں دی باغذات تے. چلو 4 مصرے اور بڑھ لئیے, ہے پروگرام. اچھی صلوات بڑھو سارے. حد ہو گئی. تھوڑا گل سنیا جی. 4 مصرے بڑھ لگا سونے دی قلم دے. حد ہو گئی جنہوں نے بنایا علی کا گھر, سنیا جی. مولا جاندہ ہے اے پہلی باری میں سائران دے انداز پڑھ رہے ہیں. مولا جاندہ میں نے کدی بڑھیا کہ تواڈی بھراواں دی محبت ہے کہ میں پڑھ رہے ہیں. حد ہو گئی جنہوں نے بنایا علی کا گھر, وہ انبیاء کے دیس میں عالی مقام ہے. سنیا جی. وہ انبیاء کے دیس میں عالی مقام ہے. امکان کے سبھی یہ مسلمان جان لے, مقدور بھی علی کے علیہ السلام. مہربانی جشن دے ہو گئے نا جی. تھوڑی معرفت و سلام بی بی باغ دن واسطہ رکھیں.
حد ہو گئی جنہوں نے بنایا علی کا گھر. مہربانی مولا تھوڑی زندگی دراز فرما. حد ہو گئی جنہوں نے بنایا علی کا گھر. وہ انبیاء کے دیس میں عالی مقام ہے. امکان کے سبھی یہ مسلمان جان لیں مزدور بھی علی کے علیہ السلام. تھوڑی خیر بے بی باغ دنواس نہ رکھن. چلو 4 مصرے اور پڑھی ٹھیک ہے جی. شاید میں پچھلے سال پڑھے سنے 4 مصرے مگر بڑے خوبصورت نے دل کر دے. موالیان ولایت کے سنگ لگتا ہے. ذرا کافی دیکھو. موالیان ولایت کے سنگ لگتا ہے. منافقین سے مصروف جنگ لگتا ہے. سنیا جی. منافقین سے مصروف جنگ لگتا ہے. میں کیا کروں میں کیا کروں مجھے تیرا رجب سے آج تلک خدا کا گھر بھی علی کا ملنگ لگتا. ٹھیک ہے جناب. لو جی حکم دی تعمیر ہو گئی. قصیدہ کہ نامہ پڑھیے. اچھا مولا تانوں بس رکھن. چلو ہن پروگرام ہی بڑا سونا بن گیا ہے. اج تساں میرے کو نویں ذاکری کروا لئیے. ہاں جی مولا جاندے